ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، یا حسین ہائے حسین، یا حسین شاہ حسین، هل من ناصر ینصرنا، هل من ناصر ینصرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما سيد الشهداء عليه السلام، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال امامنا السجاد علیہ السلام: السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ پروردگار آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ جو ہماری گفتگو رہے گی وہ زیارت امین اللہ کے جو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی زبان مبارک پر اپنے جد امجد علی ابن ابی طالب کی قبر کے سامنے آپ نے تلاوت فرمائی۔ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، دیکھیں گے کہ اس زیارت میں آپ نے کن مطالب کی طرف، کن نکات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، لیکن آج کچھ مقدمتاً جہاں تک گفتگو ہماری جا سکے گی آپ کی خدمت میں کچھ مطالب عرض کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان محترم، ہم سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس کائنات میں جو کچھ خلق کیا وہ انسان کی خاطر خلق کیا، اور اس انسان کو اشرف المخلوق کہہ کر پروردگار عالم نے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ انسان جو پروردگار عالم کی اشرف ترین مخلوق، بہترین مخلوق، وہ مخلوق کہ جس کو پروردگار عالم خلق کرنے کے بعد خود فخر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی خلقت کا مقصد، اس کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کمال پر پہنچے۔ اس کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اسے رنج میں مبتلا کرے، اسے پریشانی میں مبتلا کرے، بلکہ یہ رنج و الم و پریشانیاں مقدمہ تھیں کمال کا۔ اس دنیا کی طبیعت ایسی ہے، اس دنیا کی ساخت ایسی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو آئے گا وہ پریشانی بھی دیکھے گا، وہ سختیاں بھی دیکھے گا۔ لہٰذا اس دنیا میں آنے والا کوئی بھی ہو
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پر مصیبت آتی ہے، ہم پر پریشانی آتی ہے، نہیں، بلکہ پروردگار عالم کے جو مقرب ترین بندے ہیں، پروردگار عالم کے مقرب ترین بندے کہ جن کی خاطر پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیا، جن کی خاطر پروردگار عالم نے اس دنیا کو خلق کیا، جن کی خاطر ساری مخلوقات کو خلق کیا، وہ ہستیاں بھی مختلف قسم کی رنج و مصیبت، نہ صرف رنج و مصیبت اس درجے کی جو ہمیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ ایسی مصیبتیں کہ جن کے لیے آپ خود زیارت میں پڑھتے ہیں ما اعظمہا، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ یعنی وہ ہستیاں جو پروردگار عالم کی مقرب ہیں، وہ ہستیاں کہ جن کی خاطر اس دنیا کو خلق کیا، انہیں بھی پروردگار عالم نے، کیونکہ اس دنیا کی ساخت ایسی ہے، انہیں بھی اس دنیا کے اندر پریشانیاں، مشکلات اور مختلف قسم کے امتحانات کا سامنا کرنا پڑا۔ غرض پروردگار کیا تھی؟ کہا کمال پر پہنچے، اس انسان کو خلق کیا ہے تاکہ یہ کمال پر پہنچے۔ اب اس کمال تک پہنچنے کے لیے پروردگار عالم نے مختلف عظیم نعمتوں سے اس انسان کو نوازا کہ جن نعمتوں کے ذریعے سے یہ انسان کمال تک پہنچ سکے۔ یعنی ہر وہ چیز جو اسے کمال تک پہنچنے کے لیے درکار تھی، پروردگار عالم نے اسے دی۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے سارے اسباب اس انسان کو عطا کیے، اور ان میں جو سب سے زیادہ قیمتی شے تھی جس کا نام ہے عقل، کہ جس کی وجہ سے یہ قابل احترام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حیوانوں سے جدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسانوں میں اس کا احترام ہوتا ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو انسان بھی کسی دیوانے کا احترام نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم نے اس انسان کو نعمتوں سے نوازا، وہ نعمتیں کہ جن کے ذریعے سے یہ پروردگار عالم تک پہنچ سکے، جن کے ذریعے سے یہ کمال تک پہنچ سکے، جن کے ذریعے سے پروردگار کی معرفت حاصل کر سکے، جن کے ذریعے سے پروردگار کی عبادت کر سکے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جس کی تفسیر میں معصومین فرماتے ہیں لیعرفون، یعنی ہم نے اس انسان و جن کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ ہماری عبادت کرے، ہم نے اس انسان و جن کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ ہماری معرفت حاصل کرے۔ تو پروردگار نے سارے کے سارے معرفت کے ذرائع اس انسان کے وجود میں رکھے تاکہ یہ ان کے ذریعے معرفت حاصل کر سکے اور کمال تک پہنچ سکے۔ اور اسی پروردگار عالم نے ان وسائل کے اندر کہ جن کے ذریعے یہ کمال تک پہنچ سکتا تھا، اس میں ایک سب سے اہم ترین ذریعہ، سب سے اہم ترین وسیلہ انبیاء اور اولیاء کی ہدایت کو رکھا۔ عقل ہدایت کے لیے تھی، لیکن یہ عقل غلطی کا شکار ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے عقل مند ہیں کہ جو یعنی صاحبان عقل ہیں دنیا کی مادی اعتبار سے، وگرنہ ہم اسے عقل مند کہتے ہی نہیں ہیں کہ جو اللہ کے آگے نہ جھکے۔ عقل مند وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ لہٰذا معصوم امام نے بھی عقل کی تعریف جب کی تو یہی فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار کی عبادت کی جائے، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جنت کو حاصل کیا جائے، جنت تک پہنچا جائے۔ یعنی عقل جہاں ہوگی وہاں بندگی ہوگی، عقل جہاں ہوگی وہاں پروردگار کی اطاعت ہوگی۔ عقل انسان کو یہ رہنمائی کرے گی کہ جاؤ اللہ کے سامنے جھک جاؤ تاکہ تمہیں کل جنت مل سکے، جنت مل سکے۔ تو عقل دی تھی، لیکن اس عقل کے اوپر اکثر اوقات دنیا کی جو دوسری چیزیں ہیں ان کے اثرات پڑتے ہیں، معاشرے کے اثرات پڑتے ہیں، اور وہ عقل کے اوپر غالب ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسان اس عقل سے صحیح رہنمائی حاصل نہیں کر پاتا۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اس انسان کی ہدایت کے لیے عقل کے ساتھ ساتھ جہاں قرآن رکھا، جہاں کتاب رکھی، وہیں انبیاء کو بھی بھیجا۔ یہ ایک نعمت ہے انبیاء کا بھیجنا، اوصیاء کا بھیجنا، اولیاء کا بھیجنا پروردگار عالم کی ایک نعمت ہے کہ پروردگار نے ان کو بھیجا، تم ان کے ذریعے سے پروردگار تک پہنچو۔ ان کو کیوں بھیجا؟ کہا یہ ہیں کہ جو تمہیں خدا تک پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید میں پروردگار نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ،
وسیلے کو پکڑ لو، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ انسان خدا تک پہنچ جائے، کامیابی اسی میں ہے کہ انسان کمال تک پہنچ جائے۔ بس کمال تک پہنچنا ہے تو تمہیں وسیلے کے ساتھ متمسک ہونا پڑے گا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کو تھامنا ہوگا، وسیلے کو پکڑنا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ وسیلہ کوئی بری چیز نہیں ہے، وسیلہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ صاحب وسیلہ صحیح نہیں ہے، تو وہ وسیلہ تھا کہ جو مشرکوں نے بنایا تھا، جس کی پروردگار عالم نے مذمت کی ہے، جس کی عقل مذمت کرتی ہے۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے مختلف قسم کے ارباب، مختلف قسم کے رب جو کہ پروردگار سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، مستقل تھے اپنی ذات میں، مستقل تھے اپنے ذات میں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو ہے یہ بارش کا خدا ہے، یہ رزق کا خدا ہے، یہ اولاد کا خدا ہے، یہ فلاں چیز کا خدا ہے، یعنی وہ مختلف قسم کے بتوں کو رب مانتے تھے۔ وہ ایسا رب مانتے تھے کہ جس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، جبکہ پروردگار عالم جن لوگوں سے متمسک ہونے کی بات کر رہا ہے، پروردگار جن کو وسیلہ بنانے کا حکم دے رہا ہے، ہم ان کے بارے میں یہ نہیں عقیدہ رکھتے کہ یہ مستقل ہیں اور پروردگار عالم اب کسی کام کو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، یہ خود مختار ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے پروردگار کی طرف سے ہے اور پروردگار کے اذن سے یہ کرتے ہیں۔ تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، پروردگار عالم نے ان کو وسیلہ بنایا، اور یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی زندگی میں صرف اور صرف ایک ہی چیز دکھائی دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ اپنی زندگی میں اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ خدا ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہتا ہے۔ جن کے وسیلے کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ انہیں وسیلہ بناؤ، ان کا مقام یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے کہ پروردگار عالم ان ہستیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ ذرا سوچئے تھوڑا سا کہ اللہ کسی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو یہ میری اطاعت ہے۔ یہ کب ممکن ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جس کی اطاعت کو واجب کیا جا رہا ہے وہ اس مقام و مرتبے پر ہو کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر سوچتا بھی نہ ہو۔ یہ اسی وقت ممکن ہے، وگرنہ اگر کسی بھی انسان کے لیے پروردگار کہے اس کی اطاعت کرو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی شروط کے، پروردگار تو نے کہا تھا ان کی اطاعت کرنا، اب وہ کسی ایسی سمت کی طرف لے کر جا رہے ہیں جو پروردگار کے احکامات کے بالکل مخالف ہے، تو کل یہ انسان یہ کہنے کا حق رکھتا ہے پروردگار تو نے کہا تھا ان کی اطاعت کرے، ہم نے ان کی اطاعت کی، اب جہاں یہ لے کر جائیں گے ہم جائیں گے۔ اور پروردگار کبھی بھی ایسے شخص کی اطاعت کے بارے میں حکم نہیں دے سکتا کہ جو پروردگار کی مرضی کے خلاف کام کرے۔ لہٰذا پروردگار عالم جن لوگوں کو وسیلہ بنا رہا ہے، جن سے متمسک رہنے کا حکم دے رہا ہے، اور یہ کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ کب ممکن ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ وہ رسول معصوم ہو۔ غیر معصوم کی اطاعت کا حکم پروردگار اس طرح سے بغیر کسی شرط و قید کے نہیں دے سکتا۔ بغیر معصوم کی اطاعت نہیں ہو سکتی، عقل نہیں قبول کرتی۔ جب معصوم نہیں ہوگا تو ہر لمحہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ ہو سکتا ہے یہ غلط کہہ رہا ہو سکتا ہے اس نے غلطی کی ہو، لیکن جب آپ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ کہنے والا معصوم ہے تو اب جہاں پر غلطی کی گنجائش نہ ہو وہاں پر اطاعت کرتے ہوئے انسان کو کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتی۔ اب پروردگار کہہ رہا ہے من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اسی طرح محبت رسول خدا کو اللہ کی اطاعت کہا گیا۔ ایک مقام یہ تھا کہ یہ کہا گیا کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور دوسرا مقام ہم نے دیکھا قرآن مجید میں پروردگار کہتا ہے کہا ان کی اطاعت اللہ کی محبت ہے۔
اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو دعویٰ ثابت کرنے کے لیے تمہیں ان کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ لہٰذا پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اطاعت کریں، محمد مصطفیٰ کی اطاعت کریں۔ بس ان کی اطاعت کروا رہا ہے پروردگار، نہ صرف ان کی اطاعت بلکہ پروردگار عالم نے اجر رسالت کے طور پر اپنے نبی کے اہل بیت کی مودت کو بھی واجب کر دیا، اور یہ کہتا ہوا دکھائی دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بس اگر خدا کا تقرب چاہیے، اگر انسان خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر انسان کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے ان کی محبت کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ان کی محبت رسول کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہٰذا اب ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ جب تک معرفت حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی اطاعت نہیں کر سکتے، جب تک انہیں پہچانیں گے نہیں۔ دیکھیں محبت کا ایک مقام ہے، محبت کا ایک درجہ ہے، لیکن محبت سب کچھ نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، آپ کو ولایت تک کا سفر کرنا ہے، آپ نے محبت پہ رکنا نہیں ہے، آپ نے محبت پہ رکنا نہیں ہے۔ محبت کرنے والے بہت ہیں، محبت کرنے والے بہت ہیں۔ آپ کے جلوسوں کے اندر صرف آپ نہیں ہوتے، محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کے جلوس میں ولایت رکھنے والے نہیں ہوتے سارے کے سارے، بہت سارے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی اہل بیت رسول سے محبت ہے۔ اب ان محبت والوں میں بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ سارے کے سارے مسلمان نہیں ہوتے، اور آگے چلے جائیے، سارے کے سارے اہل کتاب نہیں ہوتے، آسمانی دین کے ماننے والے نہیں ہوتے۔ بت پرست بھی حسین کی مجلس میں آتا ہے، بت پرست بھی حسین کے جلوس میں عزاداری میں آتا ہے، تو یہ کیوں آتا ہے؟ اس سے پوچھیں کہ بھائی یہاں کیوں آیا؟ کہا حسین کی محبت مجھے یہاں لے کر آئی ہے۔ عیسائی سے پوچھیں، وہ بھی آتا ہے حسین کی رسول اللہ کے نبی کے نواسے کی محبت میں، وہ بھی آتا ہے۔ نبی کو نہیں مانتا لیکن حسین کی محبت میں جلوس میں آتا ہے، سبھی لگاتا ہے۔ آپ کے اسی کراچی میں ہندو جلوس نکالتے ہیں، آپ کے مرکزی جلوس میں ان کا جلوس بھی شامل ہوتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ اس کو آپ کیا بولیں گے؟ بالآخر وہ کیوں کر رہا ہے یہ کام؟ وہ محبت میں ہی کر رہا ہے نا۔ بس محبت ایک مقام ہے، لیکن یہ آخری مقام نہیں ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اس محبت کے بعد معرفت آتی ہے، اور معرفت کے بعد ولایت آتی ہے، اور ولایت کے بعد اطاعت آتی ہے۔ آپ نے ولایت کے مرحلے پر پہنچنا ہے، آپ نے اہل بیت کو ولی امر مسلمین ماننا ہے۔ اہل بیت کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب کون ہیں؟ آیت پڑھتے ہیں نا آپ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اولی الامر، اس کو اگر میں واحد بنا کر پیش کروں، کیونکہ وہاں پر جمع کلمہ آیا ہے، صاحبان امر، اگر میں اس کی مفرد بناؤں، اس کا واحد بناؤں تو ہو جائے گا ولی امر۔ اس کا واحد کیا ہوگا؟ ولی امر، یعنی تم اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور ولی امر کی۔ لیکن کیونکہ ولی امر ایک نہیں تھا، 12 تھے، لہٰذا پروردگار عالم نے کہا صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ولی امر، یہ ولی امر مختصات معصومین میں سے ہے، یعنی یہ کلمہ یہ ان کلمات میں سے ہے جو مذہب تشیع کا جس پر اتفاق ہے، جسے ہم کہتے ہیں علمی اصطلاح میں ضرورت مذہب، یعنی ہمارے مذہب تشیع میں یہ اتفاق ہے کہ ولی امر سوائے معصومین کے کسی اور کو نہیں کہہ سکتے۔ قرآن مجید میں آیا کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم،
اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ تو عزیزان محترم، بس محبت کافی نہیں ہے، اس محبت سے آگے نکلنا ہے۔ اس محبت میں تو بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ شریک ہیں، لیکن وہ اگلے مرحلے میں آنے سے پہلے ہی رک جاتے ہیں، ان کی محبت کے سامنے بہت سارے بیریئر آ جاتے ہیں۔ لہٰذا کیونکہ ان کی محبت اس درجہ کمال پر نہیں پہنچی، لہٰذا وہ اس بیریئر کو کراس نہیں کر پاتے۔ لیکن وہ جو حسین کے ساتھ کربلا میں آیا تھا، وہ حسین کی ولایت کو قبول کر چکا تھا، لہٰذا اس نے بہت آسانی سے اپنی گردن کٹوا دی۔ جو محبت میں چل کر آیا تھا، جو محبت کے پہلے درجے پر تھا، وہ کربلا سے چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اس کی محبت اتنی ہی تھی کہ وہ کربلا تک آیا، لیکن کربلا کے بعد واپس چلا گیا۔ آیا تھا محبت میں، لیکن اس کی محبت کتنی تھی؟ اتنی۔ تو محبت تو سب رکھتے ہیں، آپ کو محبت پر اکتفا نہیں کرنا، آپ کو ولایت اہل بیت علیہم السلام کو حاصل کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اس ولایت کے لیے آپ کو اہل بیت علیہم السلام کے کمالات کو، ان کی عظمت کو، ان کے مقام و مرتبے کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ جتنا زیادہ ان کے مقام و مرتبے کو سمجھیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، اتنی ہی آپ کی معرفت بڑھے گی، اور جیسے جیسے معرفت بڑھتی چلی جائے گی، آپ ولایت اہل بیت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ ولایت والے کیسے ہوتے ہیں؟ ولایت والے وہ ہوتے ہیں کہ جو اولو الامر سے یہ نہیں پوچھتے مولا میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ جو ولایت پر ہوتے ہیں، جو مقام ولایت پر ہوتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتے۔ مولا علی سے اٹھائیے، امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف، آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک چاہنے والا ایسا ملے گا کہ جو ولایت اہل بیت میں غرق ہے، لیکن تعداد بہت کم ہے، تعداد بہت کم ہے۔ کربلا کے اندر بہت زیادہ تھی، کربلا کے بعد تو تعداد ختم ہو گئی۔ کربلا کے بعد 4 افراد، روایت کہتی ہے 4 افراد سے زیادہ نہیں تھے سید سجاد کے پاس، سب کے سب مرتد ہو گئے تھے، پلٹ گئے تھے، پھر آہستہ آہستہ دوبارہ آئے۔ تو حالات تو ایسے رہے۔ تو ہر زمانے میں اگرچہ لوگوں نے کہا، دعویٰ کیا، لیکن حقیقی محبت کرنے والا کہ جو ولایت ائمہ معصومین کو قبول رکھتا ہو، وہ کتنے ہیں؟ ہارون مکی جیسے کتنے افراد ہیں کہ مولا کی خدمت میں ایک شخص بیٹھا ہے اور کہتا ہے مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ مولا سن رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مولا اس کے دل کی حالت جانتے ہیں، مولا کو معلوم ہے۔ جس طرح پروردگار عالم عالم الغیب ہے، اسی طرح سے اہل بیت علیہم السلام جو مظہر صفات پروردگار ہیں، وہ بھی عالم الغیب ہیں۔ مولا خاموش ہیں، سن رہے ہیں، یہاں تک کہ ہارون مکی مولا کی خدمت میں پہنچا۔ جیسے ہی پہنچا، سامنے تندور روشن تھا، مولا نے اس تندور کے اوپر سے ڈھکن ہٹایا، کہا ہارون اس کے اندر چلے جاؤ، ہارون اس میں چلے جاؤ۔ ہارون نے یہ نہیں کہا مولا میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا، ہارون نے یہ نہیں کہا میں جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے خاندان کا کیا ہوگا۔ جیسے ہی مولا نے کہا، فوراً بغیر کچھ کہے اس تندور کے اندر اتر گیا۔ اب جو سامنے بیٹھا ہوا ابھی یہ مولا سے تقاضا کر رہا تھا کہ مولا قیام کیجئے، اس کی حالت خراب ہے، پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے، اوپر سے مولا نے اس کا ڈھکن بھی ڈھک دیا۔ اب ڈھکن ڈھکنے کے بعد مولا گفتگو کر رہے ہیں، اس کو پریشانی ہے، دل نہیں لگتا گفتگو کے اندر، کیوں؟ اب اس بیچارے کا کیا ہوا ہوگا، کوئلہ بن گیا ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد مولا نے ڈھکن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ مولا نے کہا ایسے کتنے ہیں، ایسے کتنے ہیں؟ بس محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، ولایت اہل بیت علیہم السلام رکھنے والے ہونے چاہیے۔ اگر مرتبہ اور درجہ ولایت کسی کے پاس ہے تو یقیناً وہ کامیاب ہے۔ محبت رکھنے والے کو ایک اجر ملے گا، یقیناً ملتا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی جو روایات آئی ہیں محبت کے بارے میں، وہ سب کے لیے ہیں۔ جس کے پاس محبت ہے، ذرہ برابر محبت ہے، اس کا اجر ملے گا۔ لیکن جو حقیقی مقام ہے، جو اصلی مقام ہے، وہ ہے ولایت اہل بیت۔ اس ولایت اہل بیت تک پہنچنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ان شخصیات کو پہچانیں۔
ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے خدا تک پہنچنا، اور خدا تک آپ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ان کو نہ پہچانیں. خدا کی معرفت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اہل بیت کی معرفت نہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باب اللہ ہیں، یہ باب اللہ ہیں، یعنی اللہ تک پہنچنے کا دروازہ. اگر اس دروازے کی شناخت حاصل نہیں کی، اگر اس دروازے کی معرفت حاصل نہیں کی، اگر ان اہل بیت معصومین علیہم السلام کو نہیں پہچانا، تو انسان پروردگار کو نہیں پہچان سکتا. لہٰذا اگر خدا تک پہنچنا ہے، اگر کمال تک پہنچنا ہے، تو اس کمال سے پہلے آپ کو اس دنیا میں اہل بیت کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی. اہل بیت کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ اہل بیت کی معرفت حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں. میں اپنی پہلی گفتگو میں بھی یہ مقدمتاً بحث جو اس وقت آج کر رہا ہوں، تقریباً کچھ ممکن ہے کچھ لوگوں کے لیے ایک پرانی بحث ہو، لیکن مقدمہ میرا یہی ہے کیونکہ آگے میں نے زیارت امین اللہ پہ گفتگو کرنی ہے، تو میں اس تک پہنچنے کے لیے کچھ پرانی گفتگو کا بھی سہارا لوں گا کہ آپ جب اہل بیت کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اس معرفت کو حاصل کرنے کے دو ہی ذریعے ہیں، یا قرآن یا حدیث، یا قرآن یا حدیث. کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی حقیقی معرفت خدا اور معصوم کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں رکھتا. کون رکھتا ہے؟ کون پہچانتا ہے امام صادق کو؟ کون پہچانتا ہے امیر المومنین کو؟ خود رسول خدا نے فرمایا نا، یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، اے علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے. تو اہل بیت علیہ السلام کو یا خدا پہچانتا ہے جو خالق ہے، یا اہل بیت جیسا معصوم امام ان کے سامنے ہو کہ جو پہچانتا ہے. تو اب اگر معصومین کو پہچاننا ہے، اگر حسین ابن علی کا مقام درک کرنا ہے، امیر المومنین کو سمجھنا ہے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو سمجھنا ہے، ان کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو آپ کو پہلے مرحلے پر یا قرآن کی خدمت میں جائیے یا اہل بیت کی احادیث کو دیکھیے. قرآن اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے جا کر دیکھیے. ایک نہیں بہت ساری آیات ہیں، ایک نہیں بہت ساری آیات. اب اس چکر میں نہ پڑھیں کہ اس کے اہل بیت کے نام آئے یا نہیں آئے. پروردگار نے نام ذکر نہیں کیے، لیکن ایسی صفات ذکر کر دی کہ جو اہل بیت کے علاوہ کسی اور پر صادق آتی ہی نہیں ہے. یعنی ان صفات کا مصداق منحصر بے فرد اہل بیت علیہ السلام ہے. اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ ان کا کوئی فرد ہی نہیں ہے. وہ صفات جو پروردگار نے اپنی اولیاء کے لیے ذکر کی ہیں وہ اہل بیت رسول کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو ایک نہیں ہے، بے شمار ہیں. پروردگار عالم نے حکم دیا ان کے ساتھ ہو جاؤ. پروردگار نے کہا ہے یہ مطہر ہیں، یہ طاہر ہیں، یہ پاک و پاکیزہ ہیں. پروردگار نے حکم دیا ہے کہ ان کی مودت کو اپنے دل کے اندر رکھو. کس کی محبت؟ کس کی مودت؟ وہ پروردگار کے جس کے بارے میں اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ القلب حرم اللہ، اس قلب کو جو کہ حرم خدا کہا گیا ہے، حرم خدا میں کسی غیر خدا کی محبت کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ حرم خدا میں غیر خدا کی محبت داخل نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ خود حرم کا مالک اجازت دے کہ اس کے اندر اس چیز کو داخل کر سکتے ہو. لہٰذا پروردگار نے اجازت دی آپ کو آئے مودت کے ذریعے کہ اس تمہارے دل کے اندر کس کی مودت ہونی چاہیے؟ تمہارے دل میں اہل بیت کی مودت ہونی چاہیے. تو قرآن مجید کے اندر ایک نہیں بے شمار آیات. علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھ کر چلے گئے، کتاب الالفین، 2000 آیتیں کہ جن کا تعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اہل بیت سے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. اب اس کی تفسیر کے اندر میں نہیں جاتا کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے، بہرحال اس کا ایک اپنا علم تفسیر کے اندر گفتگو ہے. 2000 آیات. حتیٰ بعد میں آنے والے علماء نے علامہ ہلی کی کتاب کے اوپر مستدرک لکھی. مستدرک یعنی کیا؟ کچھ آیتیں ایسی تھی جو علامہ ہلی نے ذکر نہیں کی تھی، تو بعد میں آنے والے علماء نے کہا کہ ہم ان آیتوں کو ذکر کر رہے ہیں. یعنی 2000 سے زیادہ آیتیں ہیں، صرف 2000 نہیں ہیں. تو قرآن مجید کے اندر اگر کوئی بغیر کسی اپنے دل کو پاک و صاف کر کے
بغیر کسی تعصب و عناد و دشمنی کے قرآن مجید کی خدمت میں آئے تو قرآن مجید اس کی خود ہدایت کرے گا. لیکن اگر خود جیسا کہ قرآن کہتا ہے فی قلوبہم زیغ، جس کا دل زنگ آلودہ ہو، وہ قرآن کے پاس کتنا ہی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر لے، اسے قرآن ہدایت نہیں کرتا. کتنے ہی قاری قرآن تھے رسول خدا کے زمانے میں، رسول کے بعد کتنے زیادہ حافظ قرآن تھے، لیکن یہ حافظ قرآن کیسے تھے؟ یہ ایسے تھے کہ قرآن کو اپنے فائدے میں اٹھاتے تھے. جہاں اپنا فائدہ دیکھتے تھے وہاں قرآن کو قربان کر دیتے تھے. یہ انسان کے اندر جو انسان کا ایک بدترین منظر جو انسان سے دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مفاد کے لیے مقدسات کو قربان کر دیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان قربان ہو جائے، ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان دین پر قربان ہو جائے، ہونا تو یہ چاہیے کہ میں جس طرح ہم اور آپ کہتے بھی ہیں زیارت کے اندر بے ابی انت و امی یا ابا عبداللہ، آپ اور میں کہتے ہیں نا زیارت میں کہ اے حسین ابن علی میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. ماں باپ سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ لیکن کیونکہ ہمارے حقیقی ماں باپ جن کے وجود سے ہمارے ماں باپ کا وجود ہے وہ اہل بیت ہیں، لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ یہ ہیں، ان پر میں بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان. لیکن یہ انسان کبھی کبھی اتنا گر جاتا ہے کہ قرآن کو، رسول کو، اہل بیت کو، جو جس کا ماننے والا ہے، وہ انہیں اپنے فائدے میں استعمال کرتا ہے اور انہیں ان کو قربان کر دیتا ہے. لہٰذا تاریخ رسول خدا کے بعد سے گواہ ہے. کبھی قرآن کو نیزے پہ اٹھایا ہے، کیوں اٹھایا بھائی؟ قرآن کو نیزے پر کیوں اٹھایا؟ امیر المومنین کا لشکر جاہل اور نادان افراد پر جو مشتمل تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. وہ تلواریں جو علی کے ساتھ دشمن سے لڑنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھیں وہ علی کے خلاف اٹھ گئیں. کیا کیا تھا؟ کیا سازش تھی؟ کیا مکاری تھی؟ ایک طرف یہ جاہل تو تھے ہی تھے، لیکن سامنے والے نے کیا کیا کہ قرآن جیسی مقدس کتاب کو کہ جس کا احترام تمام انسانوں پر، تمام مسلمانوں پر واجب، اس قرآن کو نیزوں پر بلند کر دیا. کیا؟ یعنی مقدسات کو اپنے فائدے کے لیے قربان کر دیا. اس سے زیادہ اس انسان کی پستی نہیں ہو سکتی. رسول خدا کے نام کو استعمال کر کے انسان جو ہے وہ اپنے فائدے میں رسول خدا کو قربان کر دے، اس سے زیادہ پستی کیا ہو سکتی ہے؟ قربان وہ نہیں، قربان ہمیں ہونا ہے، قربان ہمیں ہونا ہے. تو قرآن مجید کے اندر اہل بیت کے تعارف میں بہت کچھ ہے. اگر انسان بغیر کسی تعصب کے آئے، اگر بغیر کسی تعصب کے قرآن کی خدمت میں آئے تو قرآن اس انسان کی ہدایت کرتا ہے. بغیر شرط یہ ہے کہ دل صاف ہو، دل پاک ہو، زنگ آلود نہ ہو. پاک و صاف دل کے ساتھ آئیں، قرآن ہدایت کرے گا. اور دوسرا ذریعہ اہل بیت کی شناخت کا وہ ہے حدیث. اور ان احادیث کی مختلف قسمیں ہیں. ان احادیث کے اندر جو ایک شعبہ ہے وہ ہے زیارت کا، کیونکہ زیارت وہ وسیلہ ہے کہ جس میں ایک معصوم دوسرے معصوم سے خطاب کرتا ہے. ساری حدیثیں ایسی نہیں ہوتی. زیارت بھی حدیث کی ایک قسم ہے، کیونکہ آپ حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ ہر اس چیز کو، ہر اس قول کو، ہر اس فرمان کو جو رسول خدا یا ائمہ معصومین کی زبان مبارک سے نکلے، آپ اسے کہتے ہیں حدیث. بس یہ حدیث کبھی آپ کے سامنے نکلتی ہے، کبھی معصوم امام کے سامنے نکلتی ہے. جب آپ کے اور میرے سامنے نکلتی ہے تو ہمارے لیے پروردگار عالم کے یہ حجتیں جب ہم سے گفتگو کرتے ہیں تو ہماری عقلوں کو دیکھ کر، ہماری حیثیت کو دیکھ کر، ہماری سمجھ کو دیکھ کر گفتگو کرتے ہیں. لیکن جب یہی معصوم امام کسی معصوم امام کے محضر میں کھڑا ہوتا ہے اور اس سے گفتگو کرتا ہے تو اب اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ اس مقام ولایت پر فائز انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد اس کی معرفت کو یہ رکھتا ہے اور اس کی معرفت اور عظمت کو درک کرنے کے بعد اس سے گفتگو کرتا ہے.
لہٰذا زیارت ایک بہترین وسیلہ ہے اہل بیت کی معرفت حاصل کرنے کا۔ اگر ہم اہل بیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم زیارت اہل بیت، وہ زیارتیں جو معصومین علیہم السلام کی طرف سے آئی ہیں، اس کو دیکھیں۔ بہترین ذریعہ ہے، بہترین وسیلہ ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ ہمارا موضوع جو رہے گا وہ ہے زیارت امین اللہ۔ زیارت میں دیکھیے کہ معصوم کا مقام کیا ہے، زیارت میں دیکھیے معصوم کا مرتبہ کیا ہے۔ زیارت عاشورہ آپ تلاوت کرتے ہیں، اس میں پتہ چلتا ہے حسین ابن علی کا مقام کیا ہے۔ زیارت اربعین آپ تلاوت کرتے ہیں، اس میں پتہ چلتا ہے سید الشہداء کربلا کیوں آئے۔ لوگ اپنی عقل سے جو کچھ بھی کہتے ہیں کہتے رہیں، چھٹے امام نے زیارت اربعین میں کیا کہا ہے؟ آپ نے امام کو پہچاننا ہے، زیارت امین اللہ میں آئیں۔ آپ نے امام کو پہچاننا ہے، زیارت جامعہ پڑھیں۔ یہ وہ زیارتیں ہیں کہ جو آپ کو حقیقی معارف، حقیقی مقام و مرتبہ اہل بیت علیہم السلام سمجھا سکتا ہے۔ لہٰذا زیارت ایک بہترین ذریعہ ہے معرفت اہل بیت کا، اور جب تک آپ کے میرے پاس معرفت اہل بیت نہیں ہوگی، ہم معرفت پروردگار حاصل نہیں کر سکتے۔ فیضان محترم، یہ حجت خدا ہیں، یہ ولی خدا ہیں، جن کی خاطر پروردگار عالم نے اس دنیا کو خلق کیا۔ پروردگار کہتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں اس دنیا کو خلق نہ کرتا۔ لیکن افسوس کہ اللہ کا نبی جن ہستیوں کی اتنی عظمت اور مقام کو بیان کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے جانے کے بعد ان ہستیوں کے ساتھ نبی کے ماننے والے کیا کر رہے ہیں۔ اہل بیت پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے آپ سوچ نہیں سکتے، ہم درک نہیں کر سکتے۔ شہزادی کونین نے وہ جو مرثیہ پڑھا تھا نا مدینے میں، اس میں اپنے بابا سے کیا کہا تھا؟ بابا اتنے مصائب ڈھائے گئے ہیں، کتنے دن؟ 90 دن، 70 دن، 90 دن۔ کہا ان 90 دن میں بیوی نے جو فرمایا ہے، کہا کہ اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر دنوں پہ ڈھائے جاتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ رسول کے بعد اہل بیت رسول پر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ وہ علی کہ جس کی فضائل رسول خدا پڑھ رہا ہے، اس علی کی گردن میں رسی ڈال کر گھر سے لے جایا جا رہا ہے۔ کیسے کیسے مصائب؟ کہا کہ جو فرزند رسول کہ جس کو رسول اپنے پشت پر بٹھاتے تھے، رسول کے بعد وہ رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہو سکتا۔ جب اس کا جنازہ رسول کی قبر کے قریب گیا تو اس پہ تیروں کو برسانا شروع کر دیا۔ ہاں عزاداروں، وہ حسین کے جس کی شناخت اللہ کا نبی بار بار کروا رہا تھا، اسے پہچانو یہ حسین ہے، اس حسین کے ساتھ کیا کیا؟ تاریخ نے لکھا حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا۔ سید سجاد نے قبر سید الشہداء پر یہی لکھا تھا نا، ھذا قبر الحسین الذی قتل عطشانا، یہ اس حسین ابن علی کی قبر ہے کہ جسے پیاسا قتل کیا گیا۔ ہاں عزیزو، حسین کو تو قتل کیا گیا، لیکن تاریخ نے لکھا حسین کے اہل بیت کو درباروں میں، بازاروں میں، اسیروں اور قیدیوں کی صورت میں، ان قیدیوں کی صورت میں کہ جو زمانہ جاہلیت میں جو دیلم کے قیدیوں کو جس انداز میں لے جایا جاتا تھا، اس انداز میں رسول زادیوں کو بار بار کبھی اس دربار میں کبھی اس دربار میں لے جایا جاتا ہے۔ ہاتھوں کو رسن میں باندھا ہوا ہے، چہرے پر بال بکھرے ہوئے ہیں، سر پر چادر موجود نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کی یہ رسول زادیاں کبھی کوفے کے بازار میں، کبھی شام کے بازار میں، مجھے نہیں معلوم کہ اہل بیت کی بیویاں، یہ خاندان اہل بیت سے تعلق رکھنے والی یہ خواتین کہ جن کا پردہ ایسا تھا کہ جب یہ اپنے گھر سے رات کی تاریکی میں نکلا کرتی تھی تو آگے آگے حسین ہوتے تھے، پیچھے پیچھے علی ابن ابی طالب ہوتے تھے۔ ارے حسن
حسین اور علی کے ساتھ یہ نکلنے والی بی بی آج کس انداز میں بازاروں میں لے جائی جا رہی ہے کہ اس کے سر پر چادر موجود نہیں ہے۔ ارے حسین کے سینے پر سونے والی حسین کی بیٹی، اس پر کتنے ظلم ڈھائے گئے۔ تاریخ کہتی ہے وہ سکینہ جو اپنے بابا سے اتنی محبت کرتی تھی، اس بی بی کی شہادت کے ایام ہیں، تاریخ نے لکھا اس پر اتنے ظلم ڈھائے گئے، اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے۔ ارے یہ 4 سالہ بی بی، تاریخ کہتی ہے جب کربلا سے یہ قافلہ نکلا ہے نا تو اس معصومہ کو پھوپھی سے علیحدہ کیا گیا، ایک اونٹ کی پشت پر اسے لٹا کر باندھا گیا۔ ارے اونٹ چلتا تھا، سکینہ کا سینہ چھنی ہوتا تھا۔ اجرکم اللہ، کبھی کوفے کے دربار میں، کبھی کوفے کے بازار میں، اور ایک مرتبہ جب شام کے راستے میں اونٹوں کو دوڑایا گیا ہے نا تو تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ اونٹ اتنی تیز دوڑائے جا رہے تھے کہ یہ حسین کی بیٹی زمین پر گری۔ اونٹ اونٹ کو دوڑانے والے کو پتہ نہ چلا کہ سکینہ گر چکی ہے، اونٹ آگے بڑھا۔ ارے کچھ آگے ہی بڑھا تھا، ایک مرتبہ وہ نیزہ جس پہ حسین کا سر تھا، ارے وہ زمین میں گڑ گیا۔ اب نیزے کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ نیزہ نہیں نکلتا۔ ایک مرتبہ شمر پیچھے آیا، کہا کیا بات ہے، نیزہ کیوں رک گئے؟ کہا یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، ارے یہ نیزہ باہر نہیں نکلتا۔ ایک مرتبہ شمر نے ہاتھ میں درہ لے کر سید سجاد کی طرف بڑھا، اے سید سجاد اپنے بابا سے کہو ارے کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ارے میری بہن سکینہ موجود نہیں، بس یہ سننا تھا زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا۔ ارے پیچھے بیابان کی طرف چلنا شروع کیا، جب بیابان میں پہنچی تو کیا دیکھا، ایک بی بی بیٹھی ہے، اس بی بی کی آغوش میں سکینہ لیٹ کر سو رہی ہے۔ یہ منظر دیکھا، قریب پہنچی، کہا اے بی بی آپ کون ہو؟ ارے میری بیٹی کو ابھی تک سونا نصیب نہ ہوا تھا، ارے آپ کی آغوش میں کیسے سوئی؟ اب اس بی بی نے کہا ارے میں کیسے اپنے بچوں کو بیابان میں چھوڑ دوں؟ ارے زینب میں تیری ماں زہرا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔